آپ کا یہ سوال کہ کیا امت مسلمہ کبھی شرک کر سکتی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف میں آپ کو کئی جگہ پہ یہ حدیث ملے گی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ ہاں، دنیاوی معاملات میں، دنیا کے فتنوں میں رہنا وہ الگ چیز ہے، لیکن شرک سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح فرمایا کہ مجھے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دے دی کہ مجھے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، اب ہم لوگوں کو یہ کہے کہ تم شرک کرتے ہو، شرک کرتے ہو، لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر، جیسے یہ لوگ وہابی نجدی کرتے ہیں کہ مسلمان شرک کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ شرک ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایسا بیان فرما دیا کہ اس توحید کو جاننے کے بعد کوئی شرک کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ان وہابیوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحابہ کرام کو دیکھ کے فرمایا کہ تم شرک نہیں کرو گے میرے بعد، تو اگر یہ بھی مان لیا جائے تو اس میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ گے۔ ایک طرف غیب کا انکار کرتے ہیں، دوسری طرف اسی حدیث جس سے غیب کا ثبوت ملتا ہے اس حدیث کو کوٹ بھی کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں اگرچہ صحابہ کرام مخاطب ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم عقیدے میں صحابہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں، اس لیے ہم شرک سے پاک ہیں۔ رہی بات قیامت سے پہلے کچھ لوگ شرک کریں گے، لوگ کفر کریں گے، یہ بات بھی واضح ہے، اس لیے کہ جب ایک چیز بتائی جاتی ہے تو وہ کثرت کے لیے، میجورٹی کے لیے بتائی جاتی ہے، کچھ استثناء ہر بات میں عام طور سے رہتا ہے۔ اب ظاہر قیامت تو مسلمانوں پر آئے گی نہیں، مسلمان قیامت کے 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا ظاہر ہوگی، اس خوشبودار ہوا کے ذریعے تمام مسلمانوں کا انتقال ہو جائے گا، پھر 40 سال تک کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے روز آخری عمر والا شخص 40 سال کا ہوگا، اور اس 40 سال میں صرف کفار رہیں گے۔ تو ظاہر ہے جب کفار رہیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ازلی کافر ہوں گے، اور کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد کفر کیے ہوں گے، تو وہ شرک کیے ہوئے یا کفر کرتے ہوئے وہ کافروں میں شامل ہو جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جنرلی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا نے گارنٹی دے دی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت شرک کرے گی، تو ہمیں وہابی نجدی دیوبندیوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمیں ایمان کی فکر کرنی ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بار بار یہ کہنا کہ تم شرک کرتے ہو، تم شرک کرتے ہو، ان کو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہماری ہمدردی ہے؟ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفاں ہے کہ ان کی تعلیم پہ عمل کرتے ہوئے مسلمان اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے، ہم مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اللہ سمجھ کر نہیں جاتے، ان کا ادب اس لیے بجا لاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کا ادب بجا لانے کا ہمیں حکم دیا، اور وہ قبر کی زندگی میں رہتے ہیں۔ تو حدیث کی روشنی میں قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جنت اللہ کے لیے نہیں، اللہ نے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، تو ہم جنت کے باغ کے قریب کھڑے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت ہر وقت وہاں نازل ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمیں یہ لوگ جو ہے نا قبر پجاری کا فتویٰ لگاتے ہیں، تو اگر قبر پجاری ہم ہوتے تو ہم ابو جہل کی قبر کو بھی ڈھونڈ کے جاتے، ابو لہب کی قبر کو بھی ڈھونڈ کے جاتے، دوسروں کی قبروں کو ڈھونڈ کے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قبر پجاری نہیں ہیں، ہم تو ان کی مزارات پہ جاتے ہیں جن کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، بڑے بڑے ائمہ کرام کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں، اور یہ کفار منافقین اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اس لیے ان کے پاس نہیں جاتے۔ قبر پجاری ہوتے تو سب کے پاس جانا چاہیے، الحمدللہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر مزارات پہ حاضری دینا یہ قبر پجاری ہونے کی دلیل ہے تو سمجھنا ان کو یہ چاہیے کہ ہم اس پتھر کی پوجا نہیں کرتے، نہ ہی جنت کے باغ میں آرام کرنے والے کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ ان کا ادب اور احترام بجا لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف جا چکے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے، تو وہ بہتر جگہ پہ ہے تو ان کی تعظیم ہم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں دیدار کیا، تو ایسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ اس کو تم پوجا کہتے ہو؟ اگر یہ پوجا ہے تو کعبہ شریف کے سامنے جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کعبہ شریف کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، یہ پتھر پجاری ہونی چاہیے، یہ پتھر پوجا ہونی چاہیے۔ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پتھر کی پوجا ہے، بلکہ پوچھتے تو کہتے کہ نہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، ہم کعبے کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں، ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اور کعبہ کو دیکھ کر ہمارے آقا نے فرمایا کہ اے کعبہ، بے شک اللہ کے نزدیک تیری عظمت ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک ہے۔ جب کعبہ کی تعظیم کرنا یہ شرک نہیں، یہ عبادت نہیں، تو کعبہ سے بڑھ کر جو اللہ کے اولیاء ہے ان کی تعظیم کرنا کیسے شرک ہو جائے گا؟ دراصل یہ قرآن اور حدیث کو سمجھتے نہیں، دوسروں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے شرک کا لفظ اور بدعت کا لفظ استعمال کر کے لوگوں کو کنفیوز کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کی ایسی کنفیوژن والی باتوں سے دور رہے، اپنے عقائد کو سنبھالے، عقائد اہل سنت پڑھے، ان کے آبجیکشنز کو بھی پڑھے اور اس کے آنسرز بھی پڑھے، تاکہ ایمان کی حفاظت ہم کر سکیں۔